اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علم دین کے جدید تقاضے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس سلسلے میں ایک نشست پچھلے ہفتے ہوئی تھی اور جس میں ہم نے علم دین کے 6 جدید تقاضوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی بقیہ 6 جدید تقاضوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ علم دین کے جدید تقاضے کے عنوان سے جو الفاظ اس عنوان کے ہیں وہ کم و بیش تمام ہی جانے پہچانے ہیں۔ لفظ جدید بھی جانا پہچانا ہے لیکن تھوڑا سا توجہ کا طالب ہے، کیونکہ جدید کی تعریف مختلف لوگوں کے ہاں مختلف معاشرے میں مختلف ہے۔ جو تعریف مغرب نے متفقہ طور پہ اس کو تسلیم کیا ہے اور چونکہ وہ جدید دور کے روئے رواں سمجھے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا کے حوالے سے جدید کی تعریف کر دی جائے، یعنی ماڈرنائزیشن کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا جو ایک زمانے میں دنیا کا پہلا مستند واحد انسائکلوپیڈیا تھا، اب اس کی جگہ ویکیپیڈیا امریکہ کے انسائکلوپیڈیا نے لے لی ہے، لیکن اب بھی بہرحال وہ اپنی جگہ ایک مستند انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے۔ مختلف عنوان مختلف علوم کے حوالے سے آپ اس انسائکلوپیڈیا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جب ماڈرنائزیشن یا جدید کی تعریف انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا میں تلاش کی گئی تو انہوں نے جو تعریف دی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا میں لکھا ہے کہ جدیدیت کی تعریف کے تحت انسان کا پرانی دیہاتی اور مذہبی زندگی سے نئی شہری اور لا دینی زندگی کی طرف رخ کرنا جدیدیت ہے، یعنی پرانی چیز کی جگہ نئی چیز لے لے گی، دیہاتی زندگی طرز زندگی کی جگہ شہری طرز زندگی لے لے گی اور لا دینی طرز زندگی کی جگہ دینی طرز زندگی لے لے گی۔ اب دیکھیں کسی حد تک یہ تعریف بظاہر بڑی اٹریکٹیو اور جاذب نظر آتی ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنے پہ فوراً ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس تعریف کے ذریعے مذہب پہ کاری وار کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ مسلمانوں کو خصوصی طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، روشن خیال بننا چاہتے ہو اور دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو دوسری قوموں سے، تو تمہیں اپنے مذہب اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے نزدیک ایک مذہبی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک صوم و صلات اور روزے کا حج کا پابند انسان کبھی بھی سائنس اور دیگر علوم کی دوڑ میں دوسروں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی وہ مسکنسیپٹ ہے، یہی وہ خام خیالی ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے، اور خود دیندار طبقہ کسی حد تک اس کمپلیکس میں احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ چونکہ میں دیندار ہوں، چونکہ میں محجبہ ہوں، چونکہ میں عالم دین ہوں، باریش ہوں، چونکہ میں مدرسے میں پڑھنے والا ایک طالب علم ہوں، اس لیے میں ترقی یافتہ نہیں بن سکتا یا زندگی کی دوڑ میں لوگوں سے آگے نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ جدیدیت کو اسلام اور جدیدیت کو دین کے مخالف لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو تمہارے پاس 2 دروازے ہیں، 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا تو جدیدیت کو اختیار کر لو یا پھر اسلام کو یا دین کو اختیار کر لو۔ اس میں ایک بیچارہ مومن، ایک عام انسان جو ہے وہ مار کھا جاتا ہے، تو کبھی وہ جدیدیت کے لیے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو بیچارے دین کو پکڑے ہوئے ہیں وہ جدیدیت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ہی افراد اپنی جگہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس جدید دور میں بھی زندگی گزارنی ہے، جدید آلات کو بھی استعمال کرنا ہے اور اسلام پر بھی عمل کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ دین تو چاہیے لیکن دین
پہ عمل کرنے کا طریقہ میں وہی اپناؤں گا جو فقط رسول اللہ کے زمانے میں تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اس زمانے میں کمپیوٹر ناپید تھے، گاڑیاں نہیں تھیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں جدید دور میں رہتے ہوئے جدید دور کی چیزوں کو، مشینوں کو استعمال کیے بغیر اسلام پر چل کے دکھاؤں گا، یہ ممکن نہیں۔ تو آپ کو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور دنیا کو بتلانا ہے کہ جدیدیت کبھی بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک اشکال، ایک ڈاؤٹ، ایک شک، ایک وہم، ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ رکاوٹ ہے جدیدیت میں۔ ایک عام انسان تو ماڈرن ہو سکتا ہے، ایک سیکولر انسان، ایک غیر مذہبی بے دین انسان تو ماڈرن ہو سکتا ہے، ایک دیندار آدمی، متقی پرہیزگار آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس کے 6 تقاضے ہم نے آپ کو بتلائے کہ جدید دور میں کس طرح اپنے آپ کو ہم جدید بھی ظاہر کر سکتے ہیں، جدید آلات استعمال کرتے ہوئے، اور دیندار بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسلام جدید ترین ہے، چاہے وہ یوگا کی ورزشیں ہوں، چاہے وہ ڈائٹنگ کے پلانز ہوں، چاہے وہ کانفرنسز ہوں، چاہے وہ ڈونیشن کے نام پر چندے اکٹھے کیے جاتے ہوں، ہر چیز کا توڑ، ہر چیز کی ریپلیسمنٹ جدید انداز سے اسلام کے پاس موجود ہے۔ اور اگر جدیدیت میں اور اسلام میں کبھی اختلاف پیدا ہوگا تو یاد رکھ لیجئے کہ ہمیشہ اسلام کی جیت ہوئی ہے اور آئندہ بھی اسلام کی جیت ہوگی۔ سائنسدانوں کے جتنے نظریات غلط ثابت ہوئے اتنے دین کے، بلکہ دین کا کوئی بھی نظریہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ فلاسفرز کے جتنے نظریات غلط ثابت ہوئے ہیں اس میں سے ایک نظریہ اگر ہم اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیں تو ہم کہیں گے کہ اسلام کا تو کوئی نظریہ بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ جدیدیت استاد سے بے نیازی سکھاتی ہے، انحراف سکھاتی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم تقلید کیے بغیر، اور اگر آپ مجتہد ہیں تو اہل بیت کی اتباع کیے بغیر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جبکہ جدیدیت یہ کہتی ہے کہ جدید مشینوں کے ہوتے ہوئے تمہیں استاد کی ضرورت نہیں، جبکہ رسول کہہ چکے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یعنی کتاب بھی ضروری ہے اور استاد بھی ضروری ہے۔ چوتھا اصول، چوتھا تقاضا، چوتھی تیاری جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ انتخاب علم پہ توجہ دینی ہے، ایک رینڈم وے میں چھلانگ نہیں لگانا ہے بغیر سوچے سمجھے دین کے سمندر میں، کیونکہ اس سمندر میں جو ہے پہلے کم گہرائی ہے، پھر زیادہ گہرائی ہے۔ آپ کو کم گہرائی والے علاقے میں سمندر میں تیرنا ہے، پھر زیادہ گہرائی والے علاقے میں سمندر میں جانا ہے، جہاں پہ آکٹوپس بھی ہوں گے، جہاں پہ شارک بھی ہوں گے، جہاں فتنہ و فساد کی جھاڑیاں بھی ہوں گی۔ لیکن آپ کو جو انتخاب کرنا ہے وہ سہل اور ضروری علم سے کرنا ہے، اس کے بعد مشکل اور غیر ضروری یا کم ضروری علم سے کرنا ہے۔ اس کے بعد علم برائے علم ہونا چاہیے، کیونکہ سائنس اور فلسفہ خود تجربہ مانگتا ہے تاکہ اس میں یقین کسی کیفیت پیدا ہو۔ اسی طرح اسلام میں موجود احادیث اور روایات اور نظریات علم عمل کے طلبگار ہیں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو یقین پیدا نہیں ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو علم کے مزید راستے نہیں کھلیں گے۔ چھٹا اصول ہم نے یہ پڑھا کہ دین ایک ادھار سودا ہے جو غلط ہے۔ اگر دین پہ صحیح طریقے سے تمام لوگ عمل کر لیں تو دین یقیناً ایک نقد سودا ہے اور اس کے اثرات معاشرے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر سڑک پر فقط ایک آدمی صحیح ڈرائیونگ کرے، ڈرائیونگ کے اصول کی پاسداری کرے، اور باقی تمام لوگ ڈرائیونگ کے اصولوں کی پاسداری نہ کریں تو اس شخص کا ایکسیڈنٹ ضرور ہوگا، لیکن اس ایکسیڈنٹ میں اس شخص کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہ تو پاسداری کر رہا ہے قانون کی۔ جیسے کراچی میں بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھ لیں، سڑکوں پہ سگنلز پہ ریڈ سگنل جو ہے بیشتر افراد توڑ رہے ہوتے ہیں، اور چند افراد، گنی چنے افراد جو ہے وہ ریڈ سگنل پہ بھیگی بلی بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ ہارن دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم آگے کیوں نہیں جاتے، آگے سڑک خالی ہے، حالانکہ ریڈ سگنل ہے۔ تو اگر تمام لوگ متفق ہو جائیں کہ ہمیں اسلام کو، اسلامی نظریات کو جگہ نہیں دینی، تو ظاہر سی بات ہے جو بیچارہ اسلام پسند ہے وہ مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو اجتماعی فائدے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اجتماعی طور پہ اسلام پہ عمل کرے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انفرادی طور پہ اسلام پر عمل کرنے سے آپ کو ضرور بالضرور فائدے حاصل ہوں گے، اور کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی چاشنی آپ کو حاصل ہوگی جو اوروں کو حاصل نہیں ہوتی۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں تقاضے سے اپنی بات شروع کریں گے کہ جدید دور میں رہتے ہوئے علم دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں اصول نمبر 7 یا تقاضا نمبر 7 ہے علم کی نشر و اشاعت، یعنی علم کو پھیلانا، علم کی تبلیغ کرنا۔ یہ 7واں تقاضا، 7واں اصول ہے۔ دیکھیے،
آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ پانی اگر رکا ہوا ہو تو جلد یا بدیر اس میں گندگی غلاظت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. اور اکثر یہ بھی کہتا ہوا پایا جاتا ہے شخص کہ اگر آپ کو ڈینگی فیور سے، ملیریا سے بچنا ہے تو اپنے گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں. توضیح المسائل میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جاری پانی جو ہے وہ کر کا حکم رکھتا ہے، جاری پانی جو ہے وہ پاک و طاہر ہوتا ہے. تو بس یہی اصول آپ علم پر چسپاں کر دیجئے کہ اگر علم فقط چند ذاتوں تک، ایک شخص تک محدود رہا تو وہ علم جلد یا بدیر سڑ جائے گا. کیسے سڑ جائے گا؟ انسان کے کان میں من شر الوسواس الخناس الذی کے مصداق شیطان خسر پسر کرے گا اور اس میں وہم و وسوسہ ڈالے گا کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس نماز کا کیا فائدہ، یہ تم تعقیبات پڑھ رہے ہو اتنی لمبی چوڑی تعقیبات سے اپنا ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ، یہ تم روزے مستحب رکھ رہے ہو رمضان میں کیا کافی نہیں، یا رمضان میں اگر رکھ رہے ہو تو تمہاری بیماری مزید بڑھ سکتی. یہ وہم اور وسوسے ہیں. اگر اسی وہم و وسوسے کو لیتے ہوئے اس علم کو، اس مسئلے کو آپ کسی عالم دین سے، کسی دوست سے، کسی خیر خواہ سے ڈسکس کریں گے تو مسئلہ کافی واضح ہو جائے گا آپ کے اوپر، اور جو وہم اور وسوسہ آپ کے دل میں آ رہا ہے اس مسئلے سے متعلق یا نماز یا روزے سے متعلق وہ دور ہو جائے گا. جس طرح رکا ہوا پانی گندگی غلاظت کا ڈھیر بن جاتا ہے، اسی طرح رکا ہوا علم بھی وسوسے اور شک کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کے فیس بک کے پیج پر مدرسۃ القائم کے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کا اعلان ہوا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے نمبر جو ہے وہ ہمیں دے دیجئے تاکہ منٹ بائی منٹ، آور بائی آور، دن بدن آپ کو اپڈیٹس دیتی جاتی رہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتلائیے کہ ہم اس بات پہ تو بہت زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ 1400 سال پہلے تھے تو انہوں نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں صورتحال میں یہ کام کیا اور ایسا رد عمل کا مظاہرہ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ ان باتوں کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے، موضوع بحث بناتے ہیں کہ رسول اگر آج ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا رسول آج ہوتے تو ای میلز اور انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو کچھ میسر تھا، چاہے وہ جنگی تدبیر ہو خندق کی صورت میں، چاہے وہ لوگوں کو تعلیم دینے کی شکلیں ہوں، جنگ بدر کے جو قیدی آئے تھے اس صورت میں رسول اللہ نے وہ تمام ذرائع استعمال کیے. آپ نے خطبہ غدیر خم پڑھا ہوگا، سنا ہوگا بارہا. کیا آپ نے وہ یہ جملہ نہیں سنا رسول اللہ کا کہ اس اعلان کے فوراً بعد رسول اللہ نے کیا کہا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے؟ حالانکہ 1,24,000 لوگ موجود تھے، بہت بڑا مجموعہ تھا، میکسیمم اسٹرینتھ تھی اصحاب کی، کسی بھی خطبے میں جمع ہو سکتی ہے، کافی تھا لوگوں کو بتانا. لیکن رسول اللہ نے کیا سمجھا کہ اس میں جو لوگ موجود ہیں بیشتر ایسے افراد ہیں جو ولایت علی کو قبول نہیں کریں گے، تو بہتر ہے کہ پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. ہو سکتا ہے جو موجود نہ ہو، جو غائب ہو، وہ حاضر سے اور موجود ہونے والے سے زیادہ اس پیغام کی حفاظت کرے اور اپنی جان مال عزت سے اس پیغام کو پھیلائے. تو کیا رسول آج کے زمانے میں ہوتے تو آج کل کے زمانے میں پائی جانے والی تمام تبلیغات کے ذرائع استعمال نہ کرتے؟ یہ کل کی نیوز ہے ڈان اخبار کی کہ گوگل نے ایک ڈیجیٹل کنزیومر سروے کیا ہے پاکستان میں. ابھی تک تو دیکھیں یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والے زیادہ ہیں اور ٹی وی دیکھنے والے کم ہیں. اب انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والے، اس کو دیکھنے والے زیادہ ہو چکے ہیں بنسبت ٹی وی کے. اب ایک اور ریسرچ سامنے آئی ہے کہ انٹرنیٹ اب ظاہر سی بات ہے موبائل پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اینڈرائیڈ اور دوسرے جو آپریٹرز آ گئے ہیں، اور انٹرنیٹ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کی صورت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ گوگل نے ریسرچ کی ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں لوگ کمپیوٹر کو موبائل میں زیادہ استعمال کرتے ہیں موبائل کے ذریعے بنسبت ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کے. اب بتائیں پاکستان کوئی مغربی دنیا کا ملک یا یورپ کا کوئی ملک نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس میں جو جس قسم کا موبائل ہے اس میں کمپیوٹر کے سافٹ ویئر موجود ہیں. 75% لوگ کمپیوٹر جو استعمال کرتے ہیں پاکستان میں وہ موبائل فون کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. آپ کی جیب میں موبائل فون موجود ہے، آپ بیڈ روم میں ہو، ڈرائنگ روم میں ہو، کچن میں ہو، سفر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، آپ موبائل نکال کے فوراً معلوم کر لیں کہ اس وقت فیس بک پہ قائم والوں نے کون سی اپ ڈیٹ لگائی ہے یا کون سی انفارمیشن نئی اس وقت جو ہے انٹرنیٹ پہ ایڈ ہوئی ہے.
آپ کے پاس واٹس ایپ موجود ہے, آپ کے پاس وائبر موجود ہے. آپ کی سم اب یقیناً ختم ہونے والی ہے. اب آپ کو بیلنس ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں موبائل میں. آپ انٹرنیٹ کا ایک بہترین کنیکشن لیجئے اور اس میں وائبر اور واٹس ایپ, اسکائپ جیسے سافٹ ویئرز اپلوڈ کیجئے. اگر آپ نے کسی کو فون کیا اور آواز نہیں آ رہی تو اس کو صاف کہہ دیجئے کہ بھائی تم وائبر پہ مجھ سے کال کر لو. جب وائبر پہ کوئی کال کرے گا آپ کو تو یقیناً آپ کو موبائل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یعنی موبائل کی سم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. آپ بغیر کسی خرچے کے فقط انٹرنیٹ کے تھرو بات کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ گوگل نے خرید لیا تھا, تو گوگل پہ رش بہت بڑھ گیا تھا. تو واٹس ایپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو اس پہ میسیجز آتے تھے, اب میسیجز بھی آئیں گے اور وائس ریکارڈنگ یا وائس کال بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس 2 یا 3 آپریٹرز بڑے مشہور و معروف موجود ہوں گے انشاءاللہ, وائبر, واٹس ایپ اور اسکائپ, جس میں آپ لوگوں سے جہاں بھی موجود ہو ایک گیجٹ, ایک ڈیوائس اپنے پاس رکھ کر ہر قسم کی انفارمیشن, فقط ایک 4 GB کی USB میں 4,500 کتابیں موجود ہیں. سبیل سکینہ والوں نے جو اس وقت جو نیا سافٹ ویئر اس میں لانچ کیا ہے, آپ سی ڈی لے لیں, سی ڈی کو اپنا USB میں لانچ کر لیں, جس میں تفسیر نمونہ سمیت, بہار الانوار سمیت جو ہے 4,500 کتابیں. اب آپ کو بتائیے کہ آپ کو گھر میں کتابیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے کمپیوٹر میں پوری 4,500 کتابیں موجود ہیں. جب چاہیں ایک کلک پر آپ وہ کتابوں کی لسٹ دیکھ کے عنوان تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے پسند کا موضوع پڑھ سکتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے واٹس ایپ, وائبر, انٹرنیٹ استعمال کرنے کی؟ تو یاد رکھ لیجئے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جب انسان دین کا کوئی مسئلہ, دین کی کوئی بات پھیلاتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے 7 شہر ملتے ہیں. 7 شہر اس وقت موجود ہے مدرسۃ القائم کے کہ علم کا حسن اس کی نشر و اشاعت ہے. اس حدیث میں 23 لفظ ہیں, 23 لفظ ہیں. اب 23 کو ملٹیپلائی کر دیجئے, ضرب کر دیجئے 7 سے, 116 شہر تو اسی وقت آپ کو مل گئے. کم از کم ہم کو تو ضرور مل گئے, کیونکہ ہم نے یہ حدیث آپ کو پہنچا دی, اور ہم سے پہلے قائم کی ویب سائٹ پہ جس نے یہ حدیث لکھی ہے اس کو مل گئے. بیٹھے بٹھائے فقط ایک حدیث میں ایوریجلی 25-30 الفاظ ہوتے ہی ہیں. ایک حدیث کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلانے پر آپ کو 100 سے زیادہ شہر مل جاتے ہیں. اور فقط آپ تصور کیجئے کہ ڈیفنس کلفٹن میں ایک کوٹھی اگر کوئی آپ کے نام کر دے ایک حدیث کے پھیلانے پر, تو آپ کا دل مچل جائے گا, آپ حدیث وغیرہ سب بھول جائیں گی, فوراً جا کے کہیں گے مجھے کوٹھی دکھا دو پہلے. تو ڈیفنس کی کوٹھی تو بہت دور کی بات, پورا ڈیفنس, اور ڈیفنس تو دور کی بات, پورا شہر کراچی جس میں ہر قسم کی جو ہے وہ اسکیمیں موجود ہیں جو اس وقت جسے کہتے ہیں کہ بن رہی ہیں یا بن چکی ہیں. بس بشرط یہ کہ انسان میں ایک یقین کسی کیفیت پیدا ہو جائے. تو اپنے کمپیوٹر, اپنے موبائل سے اس علم کو پھیلائیے, بشرط یہ کہ وہ حدیث, وہ بات, وہ نظریہ آتھینٹک ہو. اگر مدرسے کی ویب سائٹ یا کسی عالم دین یا کسی مستند شخص کی طرف سے کوئی بات آپ تک آ رہی ہے تو ضرور پھیلائیے, اور اگر آپ کو اس پہ شک ہے کسی بات پر تو یقیناً اس سے احتراز کیجیے. لیکن یہ فائدہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اپنے طور پر اہداف کا تعین کریں گے. ہم لوگ بڑے خوشی و خضوع سے اس مدرسے کی طرف آتے ہیں, یہ بات طے ہے. ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کی کہ نجف شہر میں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں. کیا مقصد اس کہنے کا کہ یعنی کچھ لوگ تو یقیناً علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں, اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ تبرکن بس وہاں رکے ہوئے ہیں. اسی طرح قم ہے, اسی طرح مدرسوں میں ایڈمیشن لینے والے طالب علم بھی ہیں. یقیناً جو لوگ آ رہے ہیں تبرکن ثواباً ان کو ضرور ثواب ملے گا, لیکن جو حقیقت میں پڑھ رہے ہیں اور اس علم کو پھیلا رہے ہیں یقیناً وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ عزت و مقام کا جو ہے وہ درجہ رکھتے ہیں, اور یقیناً وہ بہت زیادہ دین کے لیے مفید ہے. تو کوشش کیجئے دین کو تبرکن نہیں عملاً استعمال کریں اور اس کو پھیلائیں. آج کل کے دور میں مغرب میں ہر بات گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہے. آپ کو کوئی جاب کرنی ہے تو پر منتھ یا پر ویک سیلری نہیں ہوگی بلکہ پر آور سیلری ہوگی, کوئی بھی آپ کا کام ہے. اگر آپ کو کوئی کورس کرنا ہے, کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے, تو آپ جا کے کہیں گے بھئی مجھے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے, کتنے سال لگیں گے, کتنے مہینے, تو کوئی بھی آج کل آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ کو 4 سال لگیں گے, 2 سال لگیں گے. مثلا ایک ڈگری ہے,
وہ آپ 2 گھنٹے ڈیلی اگر آپ مدرسے جائیں یا اسکول جائیں یا کالج جائیں تو روزانہ کے حساب سے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو اگر روزانہ آپ جاتے ہیں 2 گھنٹے اور 60 آورز کا وہ کورس ہے تو وہی کورس آپ روزانہ 4 گھنٹے استعمال کرتے ہوئے آپ 1 مہینے میں کر لیں، اور وہی کورس 15 دن میں آپ 8 گھنٹے دے کر لیں. اور یہ آورز کی کیلکولیشن ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابھی آج ہم مدرسے کا پڑھیں گے، کل ہم کالج کا پڑھیں گے، پرسوں ہم یہ کام کریں گے. نہیں، کاموں کو دنوں کے حساب سے تقسیم نہ کیجئے، گھنٹوں کے حساب سے تقسیم کیجئے کہ مجھے 5 سے 6 مدرسے کا پڑھنا ہے، 6 سے 7 کالج کا پڑھنا ہے، 7 سے 8 کھانا تیار کرنا ہے. جب آپ اپنے کام گھنٹوں کے حساب سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آپ کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا. اور گھنٹوں کی کیلکولیشن، گھنٹوں کا کانسیپٹ مولا علی نے پہلے دے دیا تھا کہ گھنٹے تمہاری عمروں کو نگل رہے ہیں. مولانا دن نہیں کہا، مولانا ایام نہیں کہا، ہفتے یا مہینے یا سال کی بات نہیں کی، گھنٹے. تو ہر گھنٹے کا ایک حساب رکھو، ہر گھنٹے کی ایک کیلکولیشن. دیکھیں یہ ایک لڑکا ہے، اس کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا، رائے حارث منظور، او لیول کرنے والا، دنیا کا کم عمر ترین طالب علم. ہمارے یہاں او لیول جو ہے تقریباً 16 سال 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے. میٹرک جس عمر میں ہوتا ہے اس عمر میں جو ہے او لیول ہوتا ہے، شاید 1 سال زیادہ ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ تو 8ویں کلاس کے بعد او لیول کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، 3 سال لگتی ہے، کچھ اسکولوں میں 2 سال. تو یوں کہہ لیجیے 15-16 سال میں آپ او لیول کر لیتے. پاکستان میں ایک لڑکی تھی جس کی عمر 11 سال تھی، جس نے 11 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کر کے دنیا کی کم عمر ترین او لیول کی طالبہ کا اعزاز حاصل کیا. جب یہ خبر اخبار میں چھپی تو رائے حارث منظور کے والد نے اپنے بیٹے کو اسکول سے نکلوا لیا کہ بیٹا آپ اسکول میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اس کو گھر پہ پڑھایا اور اس نے ودن 1.5 ایئر او لیول کے ایگزام کو پاس کر لیا، صرف 9 سال کی عمر میں. 9 سال کا بچہ ہمارے اسکولوں میں 3, 4 یا زیادہ زیادہ 5 کلاس میں ہوتا ہوگا. اس عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کرنا یا او لیول کا امتحان پاس کرنا، آپ سوچیں کس طرح کیا ہوگا. یہ جو ہم لوگوں نے خواہ کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے سال میں جا کے جو ہے فلاں امتحان پاس کریں گے، یا ہم جو ہے 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، گھر بھی سنبھالیں اور مدرسہ بھی سنبھالیں، یا ہم کالج بھی سنبھالیں اور مدرسہ بھی سنبھالیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت زیادہ قابلیت رکھی ہے. خدا را اس قابلیت کو استعمال کریں. اور کیا یہ قابلیت دنیاوی لوگ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جی نہیں. آج سے 15 سال پہلے محمد حسن طباطبائی، یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے کارنر پہ، اس کے بارے میں بڑا چرچا تھا، پاکستان بھی آیا تھا اور پاکستان کے ٹی وی نے باقاعدہ خبرنامے میں اس کی خبر بھی شائع کی تھی کہ فقط 5 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، اور ایسا قرآن حفظ کیا کہ کوئی لفظ کوئی موضوع بدلائیں وہ فوراً آیت پڑھنا شروع کر دیتا. اور صرف قرآن نہیں حفظ کیا، اس کے بعد نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ بھی حفظ کی. اور یہی کچھ نہیں کیا بلکہ وہ انگلینڈ گیا اور انگلینڈ میں اسلامیات PhD میں داخلہ لیا. انگلینڈ کی یونیورسٹی نے اس کا امتحان لیا اور اس بچے کو PhD سے نوازا. 9 سال کا بچہ تھا تقریباً. یہ ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں، بڑے مرعوب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ رائے حارث منظور نے 9 سال کی عمر میں او لیول. ہمارے ہاں اہل بیت کے ماننے والوں کے بچے جو ہیں وہ 9 سال میں تو PhD کر لیتے ہیں. اس دین میں، اس علم میں اتنی خوبی ہے. علامہ ہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 9 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا، اور خود ان کے بیٹے نے اس سے بھی کم عمر میں جو ہے اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا. شیخ صدوق 300 کتابیں، بلکہ اس سے زیادہ کتابیں جو کہ منظر عام پہ آئی نہیں ہیں، 300 کتابیں. ہم اپنی پوری زندگی میں چند کتابوں کے نام نہیں بتا سکتے کہ جو ہم نے مکمل پڑھی ہوں، ہمیں مکمل حفظ ہو یا ازبر ہو. شیخ صدوق نے 300 کتابیں لکھ ڈالی، اور ایک کتاب تو وہ تھی جو خود امام زمانہ کی خواہش پہ لکھی. ابان بن تغلب 30,000 احادیث کے حافظ. محمد بن تغلب 46,000 احادیث کو حفظ کیے ہوئے. اب آپ بتلائیے
اتنی کثیر تعداد میں احادیث کو حفظ کرنا کتنا مشکل کام ہے. ابو بصیر امام کے نابینا صحابی تھے. اس نابینگی میں انہوں نے 30,000 سے زیادہ احادیث جو ہے وہ یاد کی تھی. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کام نہ ہو, کوئی جاب نہ ہو. ذیشان حیدر جوادی بہت بڑی دور کی شخصیت نہیں, یقیناً بہت بڑی شخصیت ضرور ہے. 27 سال کی عمر میں انہوں نے اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا. 17 سال کی عمر میں باقر و صدر کی کتاب اقتصادنا کا ترجمہ بھی کر ڈالا تھا. آپ 200 کتابوں کے مصنف ہیں, جس میں سے ایک کتاب نقوش عصمت ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی, دیکھی ہوگی, جس میں ائمہ اور معصومین کے حالات زندگی موجود ہیں. نہ صرف 200 کتابوں کے مصنف بلکہ شاعر بھی ہیں. 4 شعری مجموعے ابھی تک ان کے چھپ چکے ہیں. 9 محرم کو اپنی وفات سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ شعر کہا تھا, مدحت آل کی توقیر تو رہ جائے گی, میں نہ رہ جاؤں گا تحریر تو رہ جائے گی. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک حرف پہ 7 شہر ملتے ہیں. 200 کتاب لکھنے والے کو کتنے جنت کے شہر ملے ہوں گے. مدحت آل کی توقیر تو رہ جائے گی, میں نہ رہ جاؤں گا تحریر تو رہ جائے گی. امور کو منظم کیجئے, یہ ضروری ہے, ورنہ امور کو منظم کیے بغیر آپ کبھی بھی یہ مرتبہ مقام حاصل نہیں کر سکتے. اکثر جو لوگ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں یا مدرسے آتے ہیں, ان میں سے 50% لوگوں کی اپنے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. امی بار بار ٹوکتی ہیں کہ کیا تم ہر وقت جو ہے وہ فیس بک کھول کے بیٹھی ہوئی ہو, کیا ہر وقت جو ہے تم وہ کیسٹیں سن رہی ہو, تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے. اور اس میں یقیناً امی کی بھی غلطی ہوگی, لیکن زیادہ غلطی بیٹیوں کی یا ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یا اگر آپ کے شوہر ہیں تو وہ ان سے آپ کی نوک جھوک چلتی رہتی ہوگی. تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کاموں میں توازن پیدا نہیں کیا ہے. کاموں میں توازن کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. اگر شوہر ہے آپ کو اس کی بھی خدمت کرنی ہے, اگر بچے ہیں تو ان کی بھی تربیت کرنی ہے, اگر بہن بھائی ہیں تو ان کی بھی مدد کرنی ہے, اگر آپ خود ہیں تو آپ کو اپنے نفس کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے مدرسے میں داخلہ لے لیا, امی آج سے دوپہر کا کھانا آپ بنائیں گی, اور بہن کو کہہ دیا بھائی کپڑے تم دھویا کرو گی, اور بھائی کو کہہ دیا کہ بھئی جو ہے کپڑے جو ہے تم خود استری کر لیا کرو, میں کرتی ہوں تو دماغ میرا مدرسے کی طرف ہوتا ہے اور جو تمہارے کپڑے جل جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ مدرسے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں منفی طریقے سے, کہ جو مدرسے میں جاتا ہے وہ نکھٹو نکما ہو جاتا ہے اور دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا, وہ ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے. نماز شب بھی پڑھ رہا ہوگا, اذکار بھی کر رہا ہوگا اور دیگر اذکار بھی کر رہا ہوگا, لیکن نہیں کر رہا ہوگا تو دنیا کے کام اور گھر کے کام. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے, آپ کو اپنا غم اور مصیبت خود سہنا ہے. خدارا جنت نہ لیجئے اس بات پر کہ لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیں. آپ کو کہا جائے کہ بھئی اس جنت میں امی کو شیئر دے دیا جائے 50%, آپ کہیں گے نہیں یہ میری نیکیوں کی ہے. کیوں نہیں دیا جائے؟ مولا علی کوفے میں موجود مسجد میں نمازیوں کو دیکھتے ہیں, شام کو دیکھتے ہیں کہ نمازی اسی طرح مصروف ہیں عبادت میں, تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کام کاج نہیں کرتے, فقط عبادت کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا تو پھر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کے لوگ ان کو کھانا دے جاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں, اور بس یہیں کوفے کی مسجد میں رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. مولانا نے کیا کہا؟ ان سے بہتر تو کوفے کی گلیوں کے کتے ہیں. دیکھا آپ نے, دیندار, نیکوکار, گناہوں سے دور, لیکن اپنا کام خود نہیں کرتے, لوگوں پہ منحصر ہیں, لوگوں پہ. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ, ان کے اصحاب پر منو سلوہ اترتا تھا, تو وہ کیا خیال کرتے تھے کہ ہم دنیا کی معتبر محترم ترین قوم ہیں, افراد ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ آسمان سے منو سلوہ کھانا اتار رہا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی قوم دنیا میں ہوگی؟ موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ نے کہا یقیناً وہ لوگ تم سے بہتر ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے ہیں. دیکھا آپ نے,
اگر ہمارے اوپر منو سلوا اتر جائے تو ہم تو جو ہے وہ ہوا میں پرواز کرنے لگیں کہ بھی ہم سے عزت والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن عزت والا کون ہے؟ کہ جو اپنے ہاتھوں سے کمائے اور خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے. انگلینڈ ایک زمانے میں 19ویں صدی کے اوائل میں، 18ویں صدی کے اواخر میں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتا تھا. کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، غروب ہوتا ہے تو کسی اور جگہ طلوع ہو جاتا ہے جہاں خود اس کی حکمرانی ہوتی ہے. تو لوگوں نے جب ریسرچ کی تو پتا چلا کہ انگلینڈ میں انتظامی امور سنبھالنے کی بہترین صلاحیت ہے. دنیا کا 1% حصہ ہے پاپولیشن وائز، اور دنیا کے 5% بزنس پر ان کا قبضہ ہے اس وقت. اور پہلے یہ دنیا کی 5% آبادی تھے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتے تھے صرف اپنے حسن انتظام سے. تو خود کو تکلیف میں ڈالیے نہ کہ دوسروں کو. آپ کو بچے بھی پالنے ہیں، آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہے، آپ کو اسکول کالج بھی جانا ہے، آپ کو گھر کے کام بھی کرنے ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنے اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے. ساتھ ساتھ اس کا بہترین طریقہ آج سن لیجئے کہ آپ ان کے کاموں میں شریک ہو جائیے اور ان کو اپنے کاموں میں شریک کیجئے. کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں بھئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں تو آپ کے پاس نہیں بیٹھ رہی، آپ تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ تو لاؤ ملائی بھی مصروف ہیں. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلائی کڑھائی کر رہے ہیں. بھئی مجھے تو فیشن کا بہت شوق، بالکل بھی شوق نہیں آپ کو ہوگا، میں تو اپنے سیدھے سادے ڈریس میں صحیح ہوں. آپ کیا پکا رہی ہیں؟ بریانی. اچھا یہ اس جو ریسیپی ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، نہیں مجھے تو جو ہے روکی سوکی کافی ہے اور میں اسی میں زدہ. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا بائیک آؤٹ کیا. چاہے آپ منہ سے نہ بولیں لیکن آپ نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ رویے سے یہ ظاہر کر دیا کہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے اچھے کھانے چاہیے، نہ اچھا لباس چاہیے، نہ گھر کی تزئین و آرائش اور اس کے رکھ رکھاؤ سے مجھے کام ہے، مجھے تو رکھ رکھاؤ ہے اپنی کتابوں سے. تو کیا دنیا والے آپ کے دین میں انٹرسٹ لیں گے؟ آپ لوگوں سے حال احوال نہیں پوچھیں گے اور لوگوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے حال احوال پوچھیں. آپ لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں نہیں ٹٹولیں گے اور آپ یہ توقع کریں گے کہ لوگ جو ہے آپ کی مدرسے کی باتیں کریں. کبھی نہیں ہو سکتا. لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے کاموں کو شیئر کیجئے، لوگ خود بخود آپ کے قریب ہوں گے. جب شیئرنگ والی کیفیت آ جائے گی تو 50% والا معاملہ ہوگا. 50% کام آپ ان کے کریں، 50% دین کی باتیں وہ آپ سے کرنے بیٹھ جائیں گے. کم از کم سنیں گے ضرور. ہمیشہ یاد رکھیے کہ چاہے وہ ڈریس کا معاملہ ہو، چاہے وہ جیولری کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوکنگ کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنائیے کہ آپ کے خاندان میں موجود جو بے دین سے بے دین عورت ہے، بے دین سے بے دین لڑکی ہے، وہ آپ کو فون کر کے پوچھے مہمان آ رہے ہیں، 15 افراد ہوں گے، مجھے بتاؤ کہ بریانی کیسے بناؤں. وہ یہ نہ کہے کہ بھئی وہ تو مدرسے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو کیا معلوم کھانا پکانا کسے کہتے ہیں. یا اگر کوئی آپ سے پوچھے مجھے فلاں ڈریس خریدنا ہے کہاں ملے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس دکان پہ کون سا ڈریس موجود ہے. جیولری کی دکان، ہر قسم کی انفارمیشن. جب تک آپ آس پاس کے ماحول کی معلومات نہیں رکھیں گے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. دیکھیں حرام تو پھر بھی نہیں ہے نا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا اور اپنے گھر کو سجانا حرام تو پھر بھی نہیں ہے. ہاں حرام یہ اس وقت بنے گا کہ جب یہ چیزیں آپ کے دین میں رکاوٹ بن جائیں. حرام یہ اس وقت بنے گا کہ جب ان چیزوں کے حصول میں آپ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھیں. لیکن حرام تو پھر بھی نہیں ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کیا کہیں گے، یوسف علیہ السلام کی جو وزارت تھی اس کا کیا کہیں گے. تو علامہ مجلسی کے پاس جو دولت تھی، ملا احمد عراقی کے پاس جو مال تھا، اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ لگائیں گے. تو یہ چیزیں حرام تو پھر بھی نہیں ہیں. تو بقدر ضرورت آس پاس کی ماحول کی معلومات رکھیے تاکہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں اور پھر بوقت ضرورت لوگ آپ کی بات سن سکیں. اپنی زندگی میں ایک سادگی لے کر آئیے. دوسروں کی حد تک تو خوب آپ پلاؤ، مرغ، متنجن اور بریانی کی باتیں کریں، لیکن اپنے آپ کو سیدھی سادی غذا پر اکتفا کرنے پر مجبور کر دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ آپ دال چاول بنا کے بیٹھ جائیں، خود بھی کھائیں اور شوہر کو بھی کھلائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو جو کچھ ملے اس میں مزید مین میخیں نہ نکالیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اکثر جاگ کے پڑھتا ہوں اور اس وجہ اس کے لیے. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، اتنے تھکے والے آپ آفس سے آتے ہیں. تو کہنے کہ نیند تو بہت آتی ہے لیکن میں کھانا اسکپ کر دیتا ہوں، رات کا کھانا ہی نہیں کھاتا. میں کیا کرتے ہیں، میں گاجر مولی کھاتا ہوں.
گاجر مولی میں گزارا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شدید بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں کھاتا. کیوں؟ اگر میں رات کا کھانا کھاؤں گا تو سو جاؤں گا, نیند آ جائے گی. خود ہمارے عالم دین شیخ بہائی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رات کا کھانا لے کر نجف کی سڑکوں پہ گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے, اور کسی طرح کوئی فقیر, کوئی مانگنے والا, کوئی بھوکا ملتا تو اس کو کھانا دے دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ رات کا کھانا میرے لیے شاق ترین ہے, بڑا مشکل ہے میں اس کو کھاؤں. کیوں؟ پھر میری نماز شب, پھر میری کتابیں, ان کا کیا ہوگا. یحییٰ علیہ السلام اتنا رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ شیطان کو ان پر رحم آ گیا. اب آپ خود اندازہ لگا لیے کتنا گریا کرتے ہوں گے یحییٰ علیہ السلام کہ شیطان کو رحم آ گیا. شیطان نے کہا اے یحییٰ تو اتنا گریا کرتا ہے کہ تو واحد پیغمبر ہے جس پر مجھے رحم آ گیا, اب تو بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں چاہتا ہوں تجھ پہ کوئی احسان کروں. تو یحییٰ علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا, فوراً پوچھ ڈالا کہ تیرے پاس ہر آدمی کے لیے نئے نئے قسم کے پھندے ہیں, بتا تو نے میرے لیے کیا پھندا تیار کیا. تو شیطان نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا احسان کرنے کا, شیطان نے کہا کہ میں آپ کو رات میں زیادہ کھلا کر صبح عبادت کی سستی میں مبتلا کر دیتا ہوں. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد سے میں رات میں زیادہ نہیں کھاؤں گا. شیطان نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی کو نصیحت نہیں کروں گا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ثواب ملتا ہے انسان کو اگر وہ اپنے اوپر جسمانی لذتوں, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں یا دائمی طور پہ روزہ دار بن جائیں, لیکن جس چیز میں احتیاط کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ احتیاط کیجیے. نیند کم کیجیے, اور یہ بات بالکل طے ہے اگر آپ کی بھوک کم ہوگی تو نیند خود بخود کم ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیے آپ رات کے 10 بجے تک مستقل طور پہ مستعد اور چست ہوتے ہیں کہ بس آج تو مجھے بہت پڑھنا ہے انشاءاللہ, آج تو پوری رات گزر جائے گی اور جو ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. جہاں آپ نے رات کو 10 بجے قورمہ کھایا اور 11 بجے جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے لینے کے, پتہ نہیں چلا کہ کہاں آپ کھو گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں, آپ جو ہے نیند بند کر دیں. آپ دنیاوی جسمانی مادی لذتوں میں کمی کیجیے, پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی. دیکھیں ایک برتن ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں شربت آ جائے, لیکن اس برتن میں پہلے سے پانی موجود ہے یا کوئی گندگی موجود ہے یا کم شیریں چیز موجود ہے. تو آپ سے یہی کہا جائے گا کہ تمہیں شربت چاہیے تو اس میں موجود جو گند چیز ہے اس کو نکالو. تو جس کا کشکول جتنا زیادہ وسیع ہوگا, جس کا دامن جتنا زیادہ وسیع ہوگا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازے گا. اگر آپ اپنے جسم میں مادیت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیں گے تو جگہ ہی نہیں بچے گی معنویت کی کہ وہ اس میں داخل ہو. وقت ضائع نہ کریں, باقاعدہ ایک ڈائری بنائیں, اس پہ لکھیں کہ آپ نے 5 سے 6 بجے کیا کیا, 6 سے 7 کیا کیا, 7 سے 8 کیا کیا. ہر گھنٹے کا حساب رکھیں. نہیں لکھ سکتے تو کم از کم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ میں ان 24 گھنٹوں کو دہرائیے کہ صبح سے لے کے رات تک میں نے کیا کیا. 5 سے 6, 6 سے 7, 7 سے 8, 8 سے 9. یہ نہیں کہ صبح میں کالج گئی, دوپہر میں میں نے آرام کیا, شام میں میں نے ٹی وی دیکھا. نہیں, اس طرح رف ایسٹیمیشن نہیں, گھنٹوں کے حساب سے اپنی کیلکولیشن, اپنا احتساب کیجیے. اپنا احتساب کرو. حدیث میں ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا تمہارا احتساب کرے. اور آپ دیکھیے گا کہ جب پورے خلوص کے ساتھ آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے تو غیبی امداد ہوگی اور آپ کے کام ایسے بنیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگ اکثر ان کے گھر جاتے تو دیکھتے کہ پانی کا مٹکا ہے, اس میں سے کوئی پانی بھر رہا ہے لیکن پانی بھرنے والا نظر نہیں آ رہا. فرش پہ صحن میں جھاڑو دی جا رہی ہے لیکن جھاڑو دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. توے پہ روٹی پک رہی ہے لیکن اس روٹی کو پکانے والا نظر نہیں آ رہا. بڑے پریشان ہو جاتے لوگ اور سید مہدی بحر العلوم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں لیکن کرنے والا, انجام دینے والا نظر نہیں آتا. تو وہ کہتے تھے اصل میں میرا ایک جن دوست بن گیا ہے اور وہ جنوں کا بادشاہ ہے. وہ اکثر اپنے خدمتگار اور غلام میرے گھر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ میرے گھر کا کام کرے, اس لیے میرے گھر کے کام خود بخود ہو جاتے. اب یہ نہ کیجئے گا کل سے انتظار میں بیٹھ جائیں کہ جن بابا کب آئیں گے, ہمارے گھر کے کام کب کریں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, کچھ بعید نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یہ کہ یہ ایمان والوں, جو لوگ مستقل مزاجی سے ایمان پر قائم رہتے ہیں,
ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پورے اس پر استقامت سے قائم رہے، پہلے ایمان لائے پھر استقامت سے قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس نے کہا ملائکہ نازل نہیں ہوتے؟ ملائکہ ہمارے خدمت گزار ہیں، تو یہی ملائکہ پھر آپ کے کام کریں گے، آپ کے معاملوں کو سلجھائیں گے۔ اور جن کاموں میں لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں کھولتے ہیں، بھئی یہ فلاں چیز پڑھنی ہے، کہاں پر ہے، جیسے ہی آپ نے کھولا وہی عنوان نکل آتا ہے۔ ایک مسئلہ، ایک سوال آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے، آپ کسی کا درس سنتے ہیں، ارے یہی تو جواب تھا اس مسئلے سوال کا جو میرے ذہن میں کئی عرصے سے گھوم رہا تھا۔ تو ایک عالم دین نے مسجد میں جا کر کوئی درس دیا، ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ چومنے لگے، ان کو گلے لگانے لگے، کیا ہوا؟ کہنا 20 سال سے میں ایک سوال کی جواب کی تلاش میں تھا، اور آج آپ کا درس سن کے اس سوال کا جواب مجھے مل گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے کام بناتا ہے۔ اگر آپ دین کا کام پر دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کے کام کریں گے تو اللہ آپ کے کام کرے گا۔ تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تو گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، لیکن یہ مت کہیے گا اے اللہ تو پہلے میرا کام کر پھر میں تیرا کام کروں گا، پہلے مجھے جنت دے، دکھا ایک سیمپل نمونہ دے، جیسے آپ کپڑا خریدنے جاتی ہیں، چاول خریدنے جاتی ہیں تو سیمپل دو، ہم پکا کے کھائیں گے، دیکھیں گے کیسا لگے گا، پھر ہم لیں گے۔ تو پہلے ہمیں جنت میں رکھ، تھوڑی عرصے ہم رہیں گے، دیکھیں گے کیسا لگتا ہے، پھر ہم نہیں ایسا نہیں ہوگا، پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر جن کیا فرشتے بھی آپ کے کاموں کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہوں گے وہی لوگ آپ سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اصول نمبر 10 یا تقاضا نمبر 10 علم دین کے جدید تقاضوں کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیں۔ جب تک آپ علم کی پیاس کو اپنے اندر جاری و ساری نہیں کریں گے، اس وقت تک علم کی تڑپ آپ کو مجبور نہیں کرے گی کتابیں کھولنے پر۔ آپ گیند کو ہوا میں اچھالتے ہیں، جب تک گیند حرکت کرتی رہتی ہے اوپر جاتی رہتی ہے، جہاں گیند نے حرکت کرنا بند کیا وہاں پہ گیند جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے حل میں مزید، مجھے مزید چاہیے، مجھے مزید چاہیے، جو اکثر جملہ آتا ہے ٹی وی پہ دل مانگے مور، تو یہاں پہ یہ جملہ دہرائیے، وہاں پہ نہیں دہرائیے، یہاں پہ دل مانگے میرا دل مزید کی مزید، ایک مرتبہ دیکھا ہے دوسری مرتبہ دیکھنے کی تمنا ہے، تڑپ ہے، ایک مرتبہ پڑھا ہے مزید طلب ہے پڑھنے کی، ایک مرتبہ نماز پڑھ لی جی چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ پڑھوں، اتنی اچھی لذت اور اتنی حلاوت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نہیں جانتا نصف علم ہے، جب آپ اپنے آپ کو خالی برتن ثابت کریں گے تب اللہ اس میں علم ڈالے گا۔ اگر آپ کے کشکول میں تکبر بھرا ہوا ہے تو اللہ چند سکے بھی نہیں ڈالے گا۔ تو پہلے اقرار کیجئے کہ میں نہیں جانتا، یہ اقرار خود نصف علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کے آ رہے تھے کوہ طور سے، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں کتنا صاحب عزت ہوں، سب سے زیادہ عالم ہوں اس روئے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یو ٹرن لے لو، واپس آ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، دریا پہ خضر بیٹھے ہوئے ان سے تعلیم حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیے اور شاگرد بن کر ان سے علم حاصل کیا۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کی توفیق دیتا ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زیارت کی، ہر چیز کی، لیکن تواضع انکساری آپ کو خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ عاجزی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نہیں دے گا، آپ خود پیدا کریں گے اور کہیں گے اللہ میں بڑا عاجز بندہ ہوں، میں ذلیل بندہ ہوں، میں کمتر ہوں۔ ایک جگہ کتاب میں پڑھا، بڑی عجیب سی روایت ہے، بعض اوقات یقین نہیں آتا لیکن بہرحال ہے موجود، تحریر میں تاریخ کا حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے اے موسیٰ آج جب تم میرے پاس آنا تو اس روئے زمین پہ جو کم ترین شے مخلوق ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا، جو تم سے کمتر شے ہے اس کو لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام انسانوں پہ نگاہ دوڑائی، حالانکہ نبی تھے، چاہتے تو کسی بھی انسان کو لے کے چل پڑتے کہ چلو میرے ساتھ، کیونکہ میں تو نبی ہوں تم غیر نبی ہو، نہیں، انسانوں کو چھوڑ دیا کہ شاید ان میں سے کوئی ہو چھپا رستم خضر علیہ السلام کی طرح۔ جانوروں میں نگاہ ڈالی تو نے کہا نہیں، جانور بھی ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق مجھ سے بہتر ہو۔ ایک کتے پہ نظر پڑی، اس کو ساتھ لے لیا کہ ہو نہ ہو یہ تو مجھ سے کمتر ہوگا ہی ہوگا۔
راستے میں چلنے لگے، راستے میں خیال آیا اگر یہ بھی نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کتے کو بھی چھوڑ دیا اور جا کے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اب سے اپنے سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا، میں ہی تمام مخلوقات میں سب سے کمتر مخلوق ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر آج تم کسی کو لے آتے تو آج تمہاری نبوت منسوخ ہو جاتی۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنے حواریوں کے پاؤں دھلایا کرتے تھے، پاؤں لٹرلی، کسی مانوی طور پہ نہیں، کسی اشارتاً کنایتاً نہیں، بلکہ باقاعدہ پاؤں لے کر مرتبان میں رکھ کر پانی ڈالتے ان کو دھوتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ عیسیٰ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، یہ جو ہے یہ تواضع اور انکساری کا مظہر ہے اور تم لوگ اس قابل ہو کہ میں تم لوگوں کے پاؤں دھلاؤں۔ اور جب آپ تواضع انکساری حاصل کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جو انسان چاہتا ہے مرتبہ، مقام، عزت، وہ بلندی میں نہیں ہے بلکہ تنزلی میں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، اپنی ہستی کو بھلانا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا دوام، ایک ایسا عروج، ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کے خود حیران ہو جائیں گے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو اتنا بڑا درخت نظر آتا ہے وہ پہلے درخت نہیں تھا، چھوٹا درخت تھا۔ جو اتنا چھوٹا درخت نظر آتا ہے وہ چھوٹا درخت نہیں تھا، ایک بیج تھا۔ اور بیج کہاں تھا؟ ہوا میں تھا؟ جی نہیں۔ زمین کے اوپر تھا؟ جی نہیں، زمین کے اندر تھا، اس کی گمنامی میں تھا، گہرائی میں تھا، اس کی سیاہی میں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکالا اور ایسا نکالا کہ آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ اصول نمبر 11، تجربات کیجئے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اکثر دیندار لوگ تجربات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کتابیں پڑھنا، دروس سننا، صرف ایک جگہ جو ہے بیٹھے رہنا انہوں نے عادت بنا لی ہے، اور زیادہ چیزوں کا استعمال، تجربات کی عادت ان میں نہیں ہوتی کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اس چیز میں پیچھے نہ رہ جائیں یا علم دین ہم سے۔ آپ اس چیز کو حاصل کیجئے اور اس چیز کو علم دین کے لیے استعمال کیجئے۔ مولانا فرماتے ہیں تجربات میں جدید علم پوشیدہ ہے۔ سائنسدان جو جدت پسندی کی بات کرتے ہیں، جو جدید آلات انہوں نے ایجاد کیے ہیں، کیسے ایجاد کیے ہیں؟ ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 999 مرتبہ تجربات کیے، ناکام ہوا، پھر 1000واں تجربہ کیا تو وہ بلب بنانے میں کامیاب ہوا۔ اگر وہ 2-4 تجربے کے بعد ہمت ہار ڈالتا تو پھر ہم آج بلب کی روشنی میں بیٹھے نہ ہوتے۔ تجربے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ان تجربات میں نیا علم ملے گا۔ نئی ویب سائٹس روزانہ انٹرنیٹ پہ وجود میں آ رہی ہیں۔ دینی ویب سائٹس کو تلاش کیجئے، ان کو سیو کیجئے، ان کی سرفنگ کیجئے، دیکھیے ان ویب سائٹس میں کیا کیا معلومات اور علم کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی، جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ تمام لوگوں کے پاس اب ایسا موبائل ہونا چاہیے کہ جس میں کمپیوٹر موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے لیکن اسمارٹ نہیں ہے۔ ہونڈا سیوک ہے، سیوک سینس نہیں ہے، تو آپ ہونڈا سیوک بھی رکھیے، سیوک سینس بھی رکھیے، اسمارٹ فون بھی رکھیے، اپنے آپ کو اسمارٹ بھی بنائیے، انٹیلیجنٹ بنائیے اپنے آپ کو۔ کس طرح؟ یہ بتلا کر کہ دیکھو موبائل کا صحیح استعمال یہ ہے۔ واٹس ایپ میں فنی موویز، ویڈیو کلپس بھیجنے کی بجائے احادیث بھیجیے، توضیح المسائل کی کلپس بھیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ ہے، اور ضرور بھیجیے اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں کو، تاکہ ان کو پتہ چل سکے۔ نمبر 1، آپ بدھو نہیں ہیں، آپ بے وقوف نہیں ہیں۔ دیندار ہونے کا مطلب پیچھے رہ جانا نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کو یہ باور کروائیے کہ ان جدید چیزوں کا دینی استعمال کیسے ہو سکتا ہے، جنہوں نے یہ ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو دین سے جان چھڑانا ہوگی۔ ایک اہم بات جو میں آپ کو کہوں گا اور ضرور تاکید کروں گا کہ جو آپ آج سے شروع کر دیں، وہ ہے پیرلل انٹیلیجنس۔ پیرلل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ہم لوگوں نے یہ ذہنوں میں رکھا ہوا ہے کہ فرض کر لیں ہم مدرسے آ رہے ہیں تو بس ہمیں فقط یہیں سے علم ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔
مطلب آپ کے بچے نے، آپ کے چھوٹے بھائی نے، بہن نے آپ سے معاشرت علوم کا کوئی سوال پوچھا، جغرافی کا کوئی سوال پوچھا، انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو بڑی مشکل لگتی ہیں چیزیں سائنس وائنس، ہم تو بس اپنی دینی کتاب سے رغبت رکھتے ہیں، مدرسے میں دروس سے وہ پوچھو. نہیں، آپ اس کی معاشرت علوم پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو پڑھائیں. آپ اس کی انگلش کی لٹریچر کی کتاب پڑھیں، سمجھیں اور اس کو پڑھائیں. آپ میتھس پڑھیں، اس کو پڑھائیں. امریکہ میں باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں، آپ کے پاس جو دین کی معلومات ہے وہ آپ کے بچے کے پاس نہیں، لیکن آپ کے بچے کے پاس جو کمپیوٹر کی، سائنس کی معلومات ہوگی وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی. تو آپ اس معلومات کو حاصل کیجئے. یہ جو ہم اتنا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انگریز کس طرح ہے، کس طرح انہوں نے مسلمانوں پہ قبضہ کیا، آپ اگر دین کی طرف راغب ہیں تو ہو سکتا ہے یہ موضوع آپ کو بہت مشکل سے ملے. آپ بچوں کی معاشرتی علوم کی، جغرافی کی، ہسٹری کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. 8ویں کلاس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ مسلمان کو بیوقوف بنانا ہو تو کیسے بناؤ، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان آپ کو مل جائے گا یقیناً قرآن میں، لیکن اس کی ایکسپلینیشن سائنس کی کتابوں میں ملے گی آپ کو. سائنس کو دشمن لوگ کہتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ سائنس از دا ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. قرآن خدا کے الفاظ ہیں اور سائنس خدا کے کرشمے، دونوں کا خدا ایک ہی ہے. کیوں آپ نے دین کی اور دنیا کی تعلیم کو آپس میں ایک سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ دیکھیں، نیوٹن نے جو لا آف گریویٹیشن، قانون تجاذب ایجاد کیا تھا، کیسے ایجاد کیا تھا؟ لیبارٹری میں ایجاد کیا تھا، کتابیں پڑھ کے ایجاد کیا تھا؟ جی نہیں. باغ میں بیٹھا ہوا تھا، سیب گرا تو اس نے کہا سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ ہم ہوتے تو فوراً اٹھا کے کھا لیتے. چھوڑو اس مسئلے میں کیا پڑھنا، بس یہ دیکھو کہ کھا لو اس سے پہلے کہ کوئی اور کھا لے. تو اس نے سوچا نیچے کیوں گرا، بس وہ سوچنا شروع کر دیا اور قانون تجاذب ایجاد کر ڈالا. آپ اپنے آس پاس کے ماحول میں دلچسپی لیجئے اور جو جدید مسائل ہیں اور جدید باتیں ہیں ان کو سوچئے، سمجھیے، اور دین کی جسے کہتے ہیں کہ نقطہ نگاہ سے، دین کے نقطہ نگاہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دوسری چیزیں جب کم ہو جاتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، مگر جب علم زیادہ ہوتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے. کتنی اچھی بات کی مولا نے کہ جب کوئی چیز نایاب ہو جائے، جس چیز کا فقدان ہو جائے، وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، موتی ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے اگر آدمی کے پاس جتنا زیادہ ہوگا، آدمی دوسرا اس کا بور نہیں ہوگا اس کے ساتھ بیٹھنے والا. وہ انسان جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. تو دوسری چیزیں جب کم ہو جاتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، مگر جب علم زیادہ ہوتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے. تجربہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ تجربہ کار لوگوں میں بیٹھیے. مولا فرماتے ہیں تمہارے لیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں حاصل کر لو گے. بھائی دیکھیں، ایک ڈرائیونگ ہے، آپ چاہیں میں خود سے سیکھ لوں، ٹھیک ہے سیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں میں کسی اور سے سیکھوں. مجھے بتائیے کہ دوسروں سے سیکھنے میں آپ کے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوں گے یا خود سے سیکھنے میں؟ خود سے سیکھنے میں. کھانا پکانا آپ نے سیکھنا ہے، کوئی ریسیپی ہے، آپ کہہ رہی ہیں میں خود سے تجربات کر کے دیکھوں، اور ایک آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی، آپ کی نند یا کوئی بھی موجود ہے، آپ نے ان سے پوچھ لی، تو وہ زیادہ آسان ہے. تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس اٹھیے، بیٹھیے، ان سے رابطہ رکھیے. ایک کتاب آپ کو چاہیے کسی موضوع پر، آپ کتابوں کی دکان پہ جاتی ہیں، 10 کتابیں خرید کے لے آتی ہیں، 10 کتابیں پڑھ ڈالی، کوئی کتاب ڈھنگ کی نہیں ملتی. آپ کیا کیجئے، جو کتابوں کو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے کہ اس موضوع پہ کتاب چاہیے، آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ تو آپ کا وقت بچ جائے گا. اپنے سے سینئر، اپنے سے کامیاب لوگوں پہ توجہ دیجئے، ان سے محبت حاصل کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اور ان سے ان کا تجربہ سستے داموں خریدیے. اس طرح آپ کی غلطیاں کم ہوں گی. جو کام آپ 1 سال میں سیکھتے ہیں وہ کام آپ 1 دن میں سیکھ جائیں گے. آخری اصول توسل اہل بیت. آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اب تک تو جتنی باتیں بتائیں وہ جدید تقاضوں پر مشتمل تھی، یہ جو آخری بات آپ کر رہے ہیں یعنی توسل اہل بیت، یہ تو پرانی بات ہے، اس کا جدید دنیا سے کیا تعلق؟ دیکھیں، آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو اپنا سی وی پیش کرتے ہیں، اس سی وی میں لازم ہے کہ آپ 2 ریفرنسز کوٹ کریں، 2 شخصیات کا فون نمبر، ایڈریس لکھیں، تاکہ وہ ان کو فون کر کے پوچھ سکے کہ بھئی یہ
شخص جو ہمارے ہاں جاب کرنا چاہتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اور وہ معتبر، قابل، آپ سے زیادہ معروف ہونا چاہیے. تو ریفرنس کے بغیر سی وی کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ وسیلہ ہے، یہ توسل ہے جاب حاصل کرنے کا دنیاوی. اس سے بھی بڑھ کر ایلوس پریسلے انگلینڈ کا ایک زمانے میں بہت بڑا گلوکار گزرا ہے. اب اس کی قبر پہ لوگ زیارت کرنے آتے ہیں، اپنے انداز سے جو بھی ان کی فاتحہ یا انداز ہے خراج تحسین کا وہ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کچھ لوگ تو ایلوس پریسلے کی قبر کے آس پاس لگی ہوئی گھاس کو کھا جاتے ہیں، توڑ کے لے جاتے ہیں کہ ہم اس کی گھاس کھائیں گے تو ایلوس پریسلے کی طرح ہماری آواز اچھی ہو جائے گی. ارسطو کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس کی قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اس سے توسل کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، کہ کسی طرح ہماری عقل ارسطو کی عقل کی طرح ہو جائے یا کم از کم اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. یہ دیکھیں، یہ بچہ ہے ایک شامی بچہ جس کے ماں اور باپ دونوں باغیوں، ناصبیوں کے اٹیک سے، حملے سے مر چکے ہیں. ماں اور باپ کے درمیان سو رہا ہے ان کو توسل بنا کر کہ میں اب آپ کو بہت مس کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مرنے کے بعد بھی اسی طرح استفادہ کروں جس طرح آپ کی زندگی میں استفادہ کیا کرتا تھا. حکیم ملا صدرہ کہ جو فلسفے کے سب سے بڑے استاد گزرے ہیں، اور ان کی کتاب اسفار اربع جو فلسفے میں آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، کہا جاتا تھا جب بھی کسی پریشانی یا مشکل یا مسئلے کا شکار ہوتے تو بی بی معصومہ قم کے مزار پہ حاضری دیتے. ناگ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی آنکھوں میں کوئی خارش ہوتی ہے اور اس کی بینائی جانے لگتی ہے، بیماری ہوتی ہے آنکھ کی، تو یہ اپنی آنکھوں کو ایک خاص قسم کی گھاس میں رگڑتا ہے جس سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اتفاق سے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا سعودی عرب کا، تو اس کو بھی اسی قسم کی بیماری تھی، اس کی آنکھوں میں الرجی تھی، اور وہ کہتا تھا، وہ بدو تھا، مطلب تو بدون کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، ٹرائب تھا، قبیلے سے، تو وہ کہتا تھا ایک خاص قسم کی گھاس ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں، تو وہ پودا تھا یا گھاس تھی، اس سے اپنی آنکھوں کو رگڑتا تھا تو اس کی خارش دور ہو جاتی تھی اور اس کو ذرا سکون ملا کرتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک گھاس میں اتنی قوت و تاثیر رکھ سکتا ہے کہ آپ کی بینائی، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، تو کیا خاک شفا میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر نہیں رکھ سکتا؟ نعمت اللہ جزائری کہا کرتے تھے جب بھی ان کو تکلیف ہوتی آنکھوں کی تو خاک شفا جو ہے بطور سرما اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے. اسی طرح شیخ عباس قمی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ عباس قمی مفاہیت الجنان کے مؤلف صبح اٹھے تو ان کی آنکھیں بند تھی، خارش تھی اور لال ڈوریاں تھیں ان کی آنکھوں میں. کہنے لگے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہے. اچھا، اس پہ بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کون سی بیماری ہو گئی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اہل بیت نے اپنے دامن کو مجھ سے کہیں چھڑا تو نہیں لیا. ہمیں بیماری ہو جائے تو ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کون سا وائرس ہے، ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے، کیا ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کہیں گناہوں کا عذاب تو نہیں آ رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور تو نہیں کر دیا. تو ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ بابا آپ کیسے اللہ اور اس کے اہل بیت سے دور ہو سکتے ہیں، آپ تو جو ہے وہ صاحب کتاب ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں. خیر ان کو دلاسا دے کے بیٹا ان کا چلا گیا. جب دوپہر میں آیا تو دیکھا بڑے مزے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو بیٹے نے پوچھا یہ صبح تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ایک دم سے چند گھنٹے بعد کہنے لگے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو میں نے اصول کافی کو اٹھایا، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فقط اصول کافی. تو امام کی روایتوں پر مشتمل کتابوں کو آنکھوں سے لگائیں تو یہ حال، قرآن کو آنکھوں سے لگائیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ قرآن اور روایات پر اگر عمل کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی بصارت تو دور کی بات، آپ کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ کچھ نظر آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. ہم کہیں باہر ملک جاتے ہیں، فرانس، امریکہ، یورپ، دبئی، تو کہتے ہیں بھائی فلاں کپڑے بھجوا دو، یہاں پہ یہاں کاٹن نہیں ملتا، یا جو ہے فلاں دکان سے حلیم بھجوا دو، یہاں پہ اچھا کھانا نہیں ملتا.
امام خمینی کو جب جلا وطن کیا گیا ترکی، جب وہ پہنچے تو سب سے پہلا جو خط لکھا اور سب سے پہلی جو فرمائش کی کہ بھائی جلدی میرے پاس مفاتی اور صحیفہ سجادیہ بھیجو، میں مس کر رہا ہوں ان دونوں کتابوں کو، مجھے پڑھنا ہے دعائیں، میری تقریبات مس ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آدمی جب کہیں جاتا ہے تو وہ دعاؤں کو اور اذکار کو یاد رکھتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ زیارت عاشور، زیارت وارثہ، خود سید مرتضیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں، کہ کبھی بھی ان کی نماز جعفر طیار قضا نہیں ہوئی، روزانہ پڑھا کرتے تھے نماز جعفر طیار۔ جو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو فقط لیلۃ القدر میں پڑھتے ہوں گے، شب قدر میں، تو روزانہ نماز جعفر طیار پڑھنا، زیارت عاشور، زیارت وارثہ، اور جتنے بھی دیگر اذکار ہیں جتنے ہو سکتے جن کو پڑھ کے ہم کہیں اگر ہم پڑھ لیں تو شاید ہمیں کوئی کام نہ کرنے کا وقت نہ ملے، لیکن علماء کا یہ وظیفہ تھا کہ جب تک توسل نہیں کر لیتے، اللہ سے دعا نہیں مانگ لیتے تھے، جب تک ان کو سکون نہیں ملتا، اور جب آپ گریہ ازاری کریں گے تب اللہ پہ توجہ دے گا، ورنہ نہیں۔ ماں اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی، کھانا نہیں دیتی جب تک بچہ روئے نہیں، بلبلائے نہیں، یا کھانا نہ مانگے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے۔ تو ماں بھی اس وقت بچے کو کھانا دیتی ہے جب بچہ ماں سے کھانا مانگتا ہے۔ تو جب تک آپ پروردگار کو اپنا رب تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کو آپ کی ضرورت۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ دعا کے بارے میں مولا فرماتے ہیں دعا مومن کی ڈھال ہے، یقیناً وہ زمانے کے فتنوں سے، مصائب سے، مشکلات سے آپ کو بچاتی ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے علم دین کے دشمن ہیں، ان لوگوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ تو ان فتنوں سے، ان برائیوں سے، ان مصائب سے بچنے کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، قبل السوالات بھرپور صلوات۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن